میں ہوں شبانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپل آئی۔ میرا موٹو ہے علم، اسلام اور انسانیت، تو بنے رہیے میرے ساتھ، ہم چلیں گے ساتھ ساتھ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی پس منظر کی۔ ہم نے جانا آدم علیہ السلام کی خلقت سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پس منظر کی۔ پس منظر یعنی کہ بیک گراؤنڈ۔ جب کوئی لٹریچر وجود میں آتا ہے، چاہے وہ پوئٹری ہو یا پروز ہو، تو جس ماحول میں اس کی تخلیق ہوتی ہے اس کا اثر اس میں نظر آتا ہے۔ یعنی جیسے پریم چند نے افسانے لکھے، تو پریم چند گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے دیہات کی زندگی کو بہت اچھی طرح قریب سے دیکھا تھا، اس لیے ان کے زیادہ تر افسانے اور ناول کا پلاٹ ان کی سرزمین ہے۔ انہوں نے اسی زندگی کو اپنا موضوع بنایا ہے، زمینداروں کے ظلم و غریبی، کسانوں کی بدحالی۔ اسی طرح جو افسانے بادشاہی دور میں لکھے گئے یا جو شاعری بادشاہی دور میں ہوئی، اس میں وہی ماحول کا اثر نظر آتا ہے۔ جو آزادی غلامی کے دور میں لکھے گئے اس میں وہی اثرات نظر آتے ہیں۔ جو آزادی کے بعد لکھے گئے یا جو آزادی کی جنگ کے دوران وجود میں آیا لٹریچر، اس میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی لٹریچر وجود میں آتا ہے، چاہے پروز ہو یا پوئٹری ہو، تو اس کے اوپر جس زمانے میں وہ لٹریچر لکھا جاتا ہے اس زمانے کے سماجی، سیاسی اور مذہبی رجحانات کا اس تخلیق پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک تمہید ہے یہ سمجھانے کی کہ لٹریچر پر کس طرح سے اس دور کا اثر ہوتا ہے جس دور میں اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں اور یہ آسمانی کتابیں لٹریچر ہیں: توریت، زبور اور انجیل، قرآن۔ تینوں میں انبیاء کی تاریخ ہے اور قرآن ان تینوں کی مرتب شکل ہے اضافے کے ساتھ، اور قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت ہے۔ یعنی یہ اللہ کا لٹریچر ہے۔ اسے یہ ایک تاریخی دستاویز ہے کیونکہ اس میں ہمیں انبیاء کی اور نبی وغیرہ کی اور اپنی اسلامی تاریخ ہے اس کا ذکر ملتا ہے قرآن میں، لیکن پھر بھی ہم اسے ہسٹری نہ کہہ کے لٹریچر کہہ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ تاریخ اور لٹریچر میں کیا فرق ہے یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہسٹری وہ ہوتی ہے جس میں کسی مخصوص واقعے کا، کسی گھٹنا کا یا کسی انسیڈنٹ کا جب ذکر ہوتا ہے تو کس دن ہوا، کیا وقت تھا، کون کیریکٹر تھا، یعنی ہر چیز پوری وضاحت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے ہندوستان آزاد ہوا 15 اگست کو، تو اگر ہم ہسٹری پڑھیں گے تو وہ ہمیں بتائے گی 15 اگست سن 1947 اتنے بجے جھنڈا پھہرایا گیا، اتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے، پوری ایکیوریٹ آپ کو ٹائم، دن، کیریکٹرز وغیرہ کی ڈیٹیل ملتی ہے۔ لیکن لٹریچر میں جب اسی چیز کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ صرف اس واقعے کا ذکر آتا ہے، کس دن، کس تاریخ میں، کون سے سن میں، کس وقت ہوا، یہ ذکر نہیں ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے تعلیم میں اور لٹریچر میں۔ لٹریچر میں بھی ہمیں گزرا ہوا زمانہ ملتا ہے لیکن اس کی کوئی مستند تاریخ ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو یہ جو 4 آسمانی کتابیں ہیں یہ لٹریچر ہیں کیونکہ اس میں ہمیں انبیاء کی تاریخ ملتی ہے، ان کا ذکر ملتا ہے، ان کے واقعات ملتے ہیں، اسلامک تاریخ ہمیں ملتی ہے، لیکن کوئی کہیں پر کسی سن کا، کسی ڈیٹ کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ یعنی اگر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آدم کو اللہ نے دنیا میں اتارا، جناب موسیٰ آئے، نوح آئے، داؤد آئے، جناب سلیمان آئے، تو قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا ہے کہ کس سن میں آئے، یہ ہمیں دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن میں ان کتابوں میں جو جسے ہم لٹریچر کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں انبیاء کی تاریخی واقعات ملتے ہیں اور اس زمانے کی جدوجہد ملتی ہے، کس دور میں کیا سچویشن نبیوں کے سامنے، رسول کے سامنے اور آئی ہے، کیا حالات ہیں، اس سب کا ذکر ہمیں مختلف سوروں میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ قرآن میں سورہ یونس میں کہہ رہا ہے کہ ہم تمام قبیلوں اور قوم پر نبی کو بھیجتے ہیں تاکہ نبی ان کی ہدایت کرے، اور پھر ان کا رسول آ جاتا ہے
اور پھر حجت تمام ہو جاتی ہے. پھر جو رسول کے ساتھ ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور جو رسول سے الگ ہوتے ہیں، جو ان کے مخالف ہوتے ہیں، ان پر ہم عذاب نازل کرتے ہیں. اور ایسے بہت سارے واقعات، جناب نوح کی امت پہ عذاب آیا، جناب ہود کی امت پہ عذاب آیا، تمام واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں جن کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے، لیکن تاریخ نہیں ہے. ہمیں کوئی، کیونکہ تورات اور زبور و انجیل بہت پرانی اور تمام تاریخ بہت پرانی ہے، اس کی کوئی مستند روایت باقاعدہ نہیں ملتی ہے. ایک اندازہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں جناب عیسیٰ کے بعد کا کیلنڈر کو ہم زیادہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور عیسیٰ سے پہلے کی جو تاریخ ہوتا ہے وہ مختلف روایات سے اخذ کی جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی بہت ہی مستند روایت نہیں ملتی ہے. جناب موسیٰ کا دور تھا، پھر ان سے جناب داؤد کا زمانہ آیا، پھر جناب داؤد کے بعد اور جناب عیسیٰ اور کے بعد پھر رسول اللہ کا دور آتا ہے، تب بھی بیچ میں. یعنی قرآن ہمیں تاریخ نہیں بتاتا ہے، تورات ہمیں تاریخ نہیں بتاتی ہے، لیکن واقعات کا ذکر ہوتا ہے جس لیے کہ تاریخ اور اسلامک تاریخ کو سمجھتے ہیں. پس منظر کا جاننا بہت ضروری تھا، کیونکہ قرآن کو اکثر لوگ مذہبی کتاب سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف دعائیں اور سورے وغیرہ ہیں جن کی تلاوت کر کے اور ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ اسے اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور زیادہ اسے جاننا ہو تو بہت بہتر ہے کہ اس کی شرح کو پڑھیں، تب وہ بہتر طریقے سے جان پائیں گے کہ یہ پوری ایک اسلامک تاریخ ہے. ان کے ناموں سے ہی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسے تورات کے لفظی معنی ہیں قانون، زبور کے لفظی معنی ہیں موسیقی یا میوزک، اور انجیل جو ہے وہ پوری کتاب حکمت پر ہے. یعنی جس دور کی جو ریکوائرمنٹس تھیں اسی کے مطابق اللہ کے احکام آئے تھے، اس دور کی ضرورتوں کے مطابق ہدایات آئی تھیں، جس دور میں جیسا ماحول تھا، جو گناہ یا جو عیب سوسائٹی میں پیدا ہو رہے تھے اس کی اصلاح کے لیے قانون آئے تھے، شریعت آئی تھی. تو اسی کتابوں کے نام سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس دور میں کس طرح کے احکامات آئے ہیں. لیکن ان کتابوں کے بارے میں تھوڑی بہت زیادہ معلومات تو نہیں، لیکن ہاں تھوڑا بہت اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ کتابیں صرف قرآن عربی زبان میں آیا، باقی کتابیں عربی زبان میں نہیں آئی ہیں. اس زمانے میں جو زبانیں رائج تھیں انہی میں یہ کتابیں، ان کتابوں کا نزول ہوا ہے، اور اسی لیے بہت جو کتابیں ہیں ابھی موجود ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں بلکہ ترجمے ہیں. تو اس لیے ایک دم ایکیوریٹ وہی چیز جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہی ہے، یہ 100% شیور نہیں ہے. لیکن کیونکہ ان تینوں کتابوں کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ملتا ہے، اور قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ وہی دین ہے جو اللہ نے تمام نبیوں کو دیا ہے. یہ وہی دین ہے جو تورات میں تھا، یہ وہی دین ہے جو زبور میں تھا، یہ وہی دین ہے جو انجیل میں تھا. اس لیے ان کتابوں کا نزول ہوا ہے، یہ تو ظاہر ہے اور یقینی ہے. لیکن کیونکہ یہ دوسری کتابوں سے ترجمہ ہوئے ہوئے نسخے ہیں اس لیے کچھ ترمیم کے ساتھ ہیں. لیکن بہرحال اللہ کے کلام اور انسان کے کلام میں پڑھنے کے بعد فرق کو صاف محسوس کیا جا سکتا ہے. ان کتابوں کی ڈیٹیل کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی تھا کہ ہسٹری کیا ہے اور لٹریچر کیا ہے، اور یہ کتابیں، آسمانی کتابیں جو ہیں یہ لٹریچر ہیں جس میں ہمیں نبیوں کی تاریخ اور اسلامک ہسٹری ملتی ہے. اور کیونکہ ان کے ناموں سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہر زمانے میں اس زمانے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق احکامات اور شریعت اور ہدایات آئی ہیں. اسی لیے ان کتابوں کے نام سے ہی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کتابوں پر بھی زمانے کا اثر ہے. اللہ کے جو احکامات ہیں کیونکہ وہ زمانے کے مطابق ان کے اوپر زمانے کا اثر ہے. یعنی جو ہم نے کہا کہ جس دور میں جو لٹریچر تخلیق ہوتا ہے اس پر اس دور کے زمانے کا اثر ہوتا ہے، رہن سہن کا، اس دور کے سماجی و سیاسی جو رجحانات ہوتے ہیں، جو مذہبی رجحانات ہوتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں اس سب میں وہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہ ایک اسلامک تاریخ. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے. پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.